ایک نوجوان جب مرنے لگا تو اس نے اپنے تینوں بھائیوں کو بلایا. ایک سے کہا بھائی اگر میں مر گیا بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا میں پرایا ہو جاؤں گا، کسی اور کو اپنا بھائی بنا لوں گا، اور ویسے بھی میرے چاہنے والے بہت ہیں، ویسے بھی مجھ سے محبت کرنے والے بہت ہیں. ہائے مرنے والے نے دوسرے بھائی کو بلا کر پوچھا اگر میں مر گیا بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ کہا موت تک تیرا علاج کروں گا، آخری سانس تک تیرا علاج کروں گا. بچ گیا تو ٹھیک ہے، اگر مر گیا تو قبر میں دفن کر کے واپس آ جاؤں گا، تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، تیرا جنازہ پڑھنے کے بعد، تجھے سپرد خاک کرنے کے بعد تجھے قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں سلا کر واپس آ جاؤں گا، کیونکہ میں نے گھر کا نظام بھی تو سنبھالنا ہے نا. اگر میں بھی تیرے ساتھ چلا گیا تو پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں؟ ہائے تیسرے بھائی کو بلا کر بھی وہی سوال کیا، بھائی اگر میں مر گیا تو میرے مر جانے کے بعد تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا بھائی گھبرا نہیں، میں قبر تک تیرا ساتھ دوں گا، تیری قبر میں، حشر میں، تیرے ترازو میں، یہاں تک کہ جنت تک تیرا ساتھ دوں گا. او جوانو مجھے بتاؤ تو صحیح ان تینوں میں سے کون سا بھائی بہتر ہے؟ یقیناً تیسرا بھائی بہتر ہے جو قبر و حشر تک ساتھ دے گا. جوانو تمہارا پہلا بھائی تمہارا مال ہے جو تمہارے مر جانے کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا، پرایا ہو جائے گا. ہائے جس مال کو تم نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کمایا، اولاد کو کھلایا، او ماری بنانے والے، او عالی شان محل بنانے والے، گھر بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا. دوسرا بھائی عزیز و اقارب ہے، تمہاری اولاد ہے، رشتہ دار ہیں جو تجھے قبر تک چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، تجھے قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں سلا کر تنہا اکیلا سلا کر واپس چلے جائیں گے. تیسرا جو وفادار بھائی ہے، ہائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیسرا جو وفادار بھائی ہے جو قبر و حشر تک تمہارا ساتھ دے گا وہ تمہارا عمل ہے، وہ تمہارے نیک اعمال ہیں. جب تمہارے اعمال نیک ہوں گے، تمہارے اعمال خوبصورت ہوں گے، پھر دنیا بھی خوبصورت، تمہاری آخرت بھی خوبصورت بن جائے گی. جوانو نماز کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں قبر کی طرف بلا لے. اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے.